میرے عزیز پیارے دوستو، اللہ پاک کلام قرآن مجید میں سورہ فاطر میں ارشاد فرما رہا ہے، زمین کے دو سمندر برابر نہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے جس کا پینا آسان اور دوسرا کھاری اور کڑوا ہے۔ ان سمندروں سے تم تازہ گوشت حاصل کرتے ہو اور سامان زینت موتی وغیرہ نکال کر پہنتے ہو۔ تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ پانی کی سطح کو چیرتی ہوئی نکل جاتی ہیں کہ تم تجارت کر کے اللہ کی رحمت اور دولت کما سکو، پھر اس دولت کو قوم کے قیام و استحکام پر صرف کر کے عملاً شکر کر سکو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر ایک کھاری سمندر ہے، زمین کے اندر ایک میٹھا سمندر۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ یہ میٹھا سمندر کھاری سمندر سے متاثر نہیں ہوتا۔ سمندر کا پانی کڑوا ہے، لیکن اگر ہم ساحل پر بھی کنواں کھودیں تو عموماً پانی میٹھا ہی نکلے گا۔ ان دو سمندروں کے درمیان ایک دیوار حائل ہے، ایک کا اثر دوسرے تک نہیں پہنچ سکتا۔ سورہ نمل میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نے ان دو سمندروں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی ہے، کیا یہ اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ دیکھا جائے بادل سمندر سے بنتے ہیں، سمندر کھاری ہے، بادل کا پانی میٹھا ہے۔ ارب خرب ٹن پانی کی دنیا بادل بن کر فضا میں تیر رہی ہے، زمین پر کھاری پانی ہے اور ہوا میں میٹھا پانی ہے۔ ان میں ایک پردہ حائل ہے کہ آب شور آب شیریں کو متاثر نہیں کر سکتا۔ دنیا کے مشرق میں بحر الکاہل اور مغرب میں اوقیانوس، یہ شمال اور جنوب میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، درمیان میں ایک خشکی کا خطہ ہے۔ یہ سمندر میلوں گہرے ہیں، اگر آج سطح زمین کو برابر کر دیا جائے تو تمام روئے زمین میں 10,000 فٹ گہرا پانی چڑھ جائے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے شہر سمندر کے ساحل پر آباد ہیں، لیکن غرق ہونے سے محفوظ ہیں۔ کیوں نہ ہو، ہر چیز الہی حکم کی پابند ہے۔ جب تک سمندر کو حکم نہ ملے اسے خشکی پر چڑھ دوڑنے کی جرت کیسے ہو؟ اللہ پاک سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا اور ان کے درمیان میں ایک برزخ یعنی خشک خطہ جس پر یہ دست درازی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پیالے میں پانی ڈال کر اسے کھلا رکھ دیں تو اس میں ہوا، بیکٹیریا، جراثیم و امراض و ذرات غبار شامل ہو جائیں گے، وہ ناقابل استعمال بن جائے گا۔ غیر محفوظ کنووں اور تالابوں کا پانی اسی لیے ناقابل استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے پینے کا پانی زمین کی تہوں میں چھپا کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اگر ہم جوہڑوں وغیرہ سے پانی لے کر اسے ابالتے یا صاف کرنے کے دیگر وسائل استعمال کرتے تو ایک مسلسل مصیبت گرفتار ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مقدس زمین کی پاکیزگی اور معدنی تہوں میں شیریں اور شفاف پانی کے دریاؤں جاری کر دیے۔ ہمیں ہر مقام پر لذیذ منزہ و مصفہ پانی دستیاب ہو رہا ہے۔ سورہ الزمر میں ارشاد ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور وہ زمینوں کی رگوں میں چشمے بن کر دوڑ رہا ہے۔ اسی طرح سورہ المومنون میں اللہ پاک فرما رہا ہے، ہم نے ایک معین مقدار میں پانی برسا کر اسے زمین میں محفوظ کر دیا اور ہم اس ذخیرہ آب کو خشک کر دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔